سب سے پہلے جی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ اور آپ کی ٹی وی کا شکریہ. گجرانوالہ سے کراچی تک کا سفر کیا کیا محنت کرنی پڑی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی تھوڑا سا اس بارے میں آڈینس کو بتائیں. گجرانوالہ سے تو میں تقریباً 1980-81 میں پہلی بار کراچی آیا تھا. میرے یہاں ماموں ہوتے تھے تو ان کے اس کے بعد اللہ کا شکر ہے واپسی مطلب کام وام یہیں سیکھا. کچھ عرصے کے لیے پھر پنجاب چلے گئے. تو اگر آپ نے اپنی روزی کے دروازے کھولنے ہیں، اپنے اعتماد کو بڑھانا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں. ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، جو پاکستان کا حال ہوا ہے، ہر شخص پریشان ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں. امیر پریشان، غریب پریشان، کیونکہ یہ ہے تبدیلی اور نیا پاکستان. اور میں نے اگر اس کو کوئی ہے مسئلہ تو میں سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. انقلاب دو قسم کے ہیں، ایک بربادی ہے اور ایک خوشحالی ہے. کہ 70 سال کی مہنگائی، 150 روپے کلو گھی، 22-23 حکومتیں بھی آئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. ایک ایماندار کی حکومت آتی ہے اور گھی چلا جاتا ہے 500 روپے کلو. کھانا پینا تو ویسے ہی بند ہو جاتا ہے. آپ عمران خان کے دور نکال کے دیکھ لیں، لوگوں کے کاروبار وہاں سے، فیکٹریاں وہیں سے بند ہونا شروع ہوئی تھی. یہ بہت بڑا سچ ہے، زندوں کا قبرستان بولتا ہوں میں. جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فواد. آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی ٹی وی ہمارا پاکستان. ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پورا پاکستان جانتا ہے، کاروباری بزنس مین ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہوں وہ بھی کم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف پاکستانی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے سر میں تھینک یو، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایچ پی ٹی وی کو ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے جی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ اور آپ کی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ آئے. اچھا سر، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ گجرانوالہ سے کراچی تک کا سفر میں چاہوں گا ایک دفعہ آپ یہ بتائیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا کیا محنت کرنی پڑی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی تھوڑا سا اس بارے میں آڈینس کو بتائیں. گجرانوالہ کی تو کہانی تو بڑی لمبی ہو جائے گی، وہ تو کم سے کم کافی دن لگ جائیں گے. شارٹ کٹ سی بات ہے. ویسے تو میں تقریباً 1980-81 میں پہلی بار کراچی آیا تھا. میرے یہاں ماموں ہوتے تھے تو ان کے پاس میں آ کے کام وام سیکھا. کچھ وہاں بھی کام مطلب کہ میں شلوار قمیض بنا لیتا تھا. آئے تھے یہاں پر پیسے کمانے، تو بچپن تھا. اور مطلب کہ غربت آپ کو پتہ ہے، جب سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں جو غلامی ہے وہ سب سے بڑی انسان کی بے روزگاری اور خالی جیب ہوتی ہے. اس سے بڑی میں غلامی کسی کو نہیں مانتا، باقی جو مرضی کو کچھ بولے. تو وہاں سے آ کے یہاں پر کراچی میں کام سیکھا. اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے آج یہ بات بولوں گا کہ ہمارے استاد نے ہمیں طارق روڈ پہ بیچ گلی میں جو نا مرغا بھی بنایا تھا. ہاں یہ بالکل سچی بات ہے یہ. اور مجھے سچ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ اور استاد نے بالکل طبیعت خراب ہو گئی تھی، چھٹی کری، انہوں نے بولا نکل جائے یہاں سے. تو ہم وہ شاگرد بھی ہیں جنہوں نے استادوں کے جوتے بھی پالش کرے ہوئے ہیں، ان میں سے میں بھی ایک ہوں الحمدللہ. اور میرے استاد یہ کہا کرتے تھے دوسروں کاریگروں کو کہ یار یہ جو نا یوسف انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ کچھ کرے گا. یہ تو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کام سیکھتے تھے، چھوٹا بچپن کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے واپسی مطلب کام وام یہیں سیکھا. کچھ عرصے کے لیے پھر پنجاب چلے گئے. پھر واپسی شادی کروا کے 1992 میں جب آیا ہوں میں تو شادی کروا کے بچپن تو یہاں گزر چکا تھا، کچھ عرصے کے لیے چلے بھی گئے تھے. تو یہاں آنے کے بعد سمجھ لو کہ میں نے 2000 روپے کسی سے ادھار لیا اور پہلی میں نے مشین لی. تو اللہ کا شکر ہے اپنے والد صاحب سے اس کا افتتاح کروایا. میں نے کسی اور سے 2000 روپے ادھار لیے تھے، بالکل ایسے ہی. اور بھی اس میں کافی ساری کہانیاں، لیکن یہ شارٹ جو نا مطلب یہی مجھے اچھا لگا. ہاں تو میں نے کسی سے 2000 روپے ادھار لے کر میں نے اپنی پہلی مشین لی تھی. اور پھر اس پہ الحمدللہ مطلب ہے کہ میری ایک اللہ تعالیٰ نے ایک میرے اندر وہ ڈال دی تھی کہ ایک تو میں کام اپنے کو خراب نہیں کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ بھلے تھوڑی سی دیر لگ جائے لیکن کام اچھا ہو. ایک کوالٹی کے ساتھ جو نا میں کوشش کرتا تھا کام کرنے کی. تو اس طریقے سے کرتے کرتے کچھ کاراگریاں، کچھ مطلب ہے کہ بادر آباد یہ کراچی میں یہاں پر بھی سمجھ لو کہ قرطبہ مارکیٹ اس ٹائم پہ چھوٹی تھی، اب تو میرا زیادہ عمارتیں بن گئی ہیں وہاں پر. تو وہاں پر بھی ہم چھت پہ سوتے تھے، دن میں نیچے کام کرتے تھے. یہاں پر ایک چیز میں سوال کروں گا، کیا واقعی میں حقیقت بات ہے کہ آپ چھت پہ سوتے تھے؟ ایسا ہے یا سب باتیں ایسی نہیں، یہ بہت بڑا سچ ہے. بہت سارے لوگ گواہ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ مجھ سے اب رابطہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کرتے تھے وہ بلکہ وہ خوشی سے فون کرتے ہیں وہ. اور وہ اپنا میں نے تو یہاں تک یہ دیکھیں
یہ کراچی میں قرطبہ مارکیٹ کی چھت پہ سوتے تھے, صدر گھڑیالی بلڈنگ میں تو کام کرتے تھے, اور یہاں پر کے ڈی اے بلڈنگ تھی یہاں بوری بازار میں, وہاں پر نیچے کام تھا میرے ماموں کی, وہ کارخانہ تھا, اوپر ہم چھت پہ سوتے تھے. یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لاہور رحمت مارکیٹ کی چھت پہ سوتے تھے کیونکہ کام کرتے تھے وہاں. اور مرتضی اپنا مجھے یاد آ رہی ہے ایک جگہ دھنی رام روڈ لاہور میں, وہاں مردہ خانے کے سامنے کارخانہ تھا, اس کے ہم کام کرتے تھے, رات کو وہیں چھت پہ سوتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے میرے پروردگار نے مجھے مکہ ٹاور میں بھی سلایا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور ایسا بھی وقت میں نے دیکھا کہ 1 روپیہ کم ہے تو پیسے نہیں ہیں پاس, تو کیا کریں بھائی, اچھا جی ٹھیک ہے, سگریٹ ہم نے لینے تھے, یہاں سگریٹ لو, یہاں پیدل چلو, ایک ہی کام ہو سکتا تھا, تو ہم نے سگریٹ لے لی. مطلب ایک چیز کرنی ہے. ہم نے سگریٹ لے لی تھی اور لاہور شالم مارکیٹ سے اپنا نئی نارکلی تک جو ہے پیدل وہاں سے چلے. تو یہ بھی ایک قصہ یاد ہے, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے بے شمار سینکڑوں لاہور اور کراچی کے جو نا اللہ نے بائیر بھی سفر بے شمار کروائے. اچھا یہ ایک چیز میں بتاؤں, اس ٹائم پہ جو لوگوں کی سوچ ہوتی تھی نیت کے اوپر سارا سب کچھ ڈپینڈ تھا, تو واقعی میں انہوں نے بہت محنت کی, آج اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. جی الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں. اور میں بلکہ مجھے کئی دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے میری زندگی کے بارے میں جب وہ سوچتے ہیں, جب وہ بات کرتا ہوں میں, تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمت پکڑی, اور میرا بھی دل یہی, دماغ یہی ہے. سینکڑوں شاگرد بھی ہیں میرے, اللہ کا شکر ہے. ایک سوچ بھی لے کر آیا تھا کہ اللہ نے تجھے ہنر دیا ہوا ہے, تجھے اگر تو نے کسی کو کام نہ سکھایا اور دوسرا کوئی دیا نہ جلایا تو تجھے اللہ تعالیٰ قبر میں پوچھے گا. یہ بہت بڑی خیال آیا تھا. اور اس ٹائم پہ میں یعنی صرف میں ایک خیال تھا, ایک سوچ تھی, لیکن پروردگار نے یہاں تک لے جائے گا یہ تو خیر میں نے بھی نہیں سوچا تھا. سوچتا ضرور تھا کہ ایک چراغ جو نا جلانا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے آج اللہ نے سینکڑوں جلا دیے. اچھا, اتنا اماؤنٹ, اتنا پیسہ, اتنا بڑا وسیع بزنس ہونے کے بعد لوگوں کا مائنڈ کچھ اور ہو جاتا ہے, لیکن ایک جیتا جاگتا انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اچھا سر میں ایک چیز یہ پوچھوں گا, اور سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں, اس بارے میں کچھ بتائیں, کیا اس میں ورکنگ چل رہی, کتنے لوگ اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ یقین کریں بس اتنا مجھے پتہ ہے, مجھے تو یہ اپنا یہ اس طریقے سے موبائل نہیں چلانا آتا, مجھے تو یس نو آتا ہے, اور تھوڑا سا وہ ورڈ سے اوپر نیچے کر لیتا ہوں, اردو تھوڑا پڑھ لیتا ہوں, میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں میں. تو اللہ کا شکر مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں, انسان ہر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اس پہ. میں یہ بات بولتا ہوں کہ بے ایمان پہ بے ایمان بھی اعتبار نہیں کرتا, اور ایماندار پہ بے ایمان بھی اعتبار کرتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے روزی کے دروازے کھولنے ہیں, اپنے اعتماد کو بڑھانا ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں, یہی کامیابی اصل ہے. بہت اچھی بات کی انہوں نے, واقعی میں حقیقت ایسا ہے. اچھا سر میں پوچھوں گا, وہ جو دور تھا ایکچوئل, وہ جو ٹائم تھا, کتنا فرق ہے اس دور میں, سچائی میں, جھوٹ میں, دھوکہ دہی میں, کتنا مطلب وہ تو ٹائم ایک الگ ہی تھا. ابھی جو ٹائم چل رہا ہے, جو پاکستان کا حال ہوا ہے, ہر شخص پریشان ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں. یہ جب ہمارے خان صاحب کی حکومت تھی نا, ہم بتا دیتے ہیں, ہماری نظم بھی آپ کو مل جائے گی, اور میری آواز میں تصویر کے ساتھ ہے. خان کی حکومت میں نے وہ کہی تھی, امیر پریشان, غریب پریشان, کیونکہ یہ ہے تبدیلی اور نیا پاکستان. کیونکہ میرے پاکستان کا جو نا ستیہ ناش جب ہونا شروع ہوا تھا نا کاروباری, تو اس وقت مطلب ہے کہ جو نا میں نے خان کے ساتھ میں نے کہا نہیں یار, خان میرے پاکستان کے لیے مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا, یہ بہت بڑا سچ ہے. اور اس نے جو لنگر خانے کھولے تھے, میں اس کی میں نے مخالفت کی تھی کہ یار یہ شخص کیا کر رہا ہے یہ. تو آج جو پاکستان کے جو اتنے برے جو حالات ہو چکے ہیں, یہ نفسیات کے ساتھ کھیلا گیا ہے, یہی سب سے بڑا سچ ہے. اور میری خاموشی توڑنا بھی یہ کروڑوں لوگوں کا معاملہ تھا. اور میں الحمدللہ, یہ بہت لمبی کہانی ہے, باقاعدہ رونا دھونا, ان حالاتوں کے جب خیال آتے تھے میں نڈھال بھی ہو جاتا تھا. میرا یار مجھے بولتا تھا یار تجھے کیا ہو گیا, گھر والوں سے مطلب ہے کہ میری بیگم, بڑی بیگم میری, تو 2 بیگم میں اللہ کا شکر ہے, تو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, تو میں یعنی ایسے ایک دم چیخ جاتا تھا میں. تو گھر والے بھی بولتے کی ہو گیا تینوں, تو میں ان کو یہی بات بولتا کہ تم لوگوں کو بھی نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بڑی رحمت ہے. آگے مجھے جو نا اندھیرے نظر آ رہے ہیں, نہ روزگار ہے نہ کاروبار ہے, آگے کیا ہوگا, یہی میری جو نا ساری تھنکنگ تھی, اسی پہ میں بولتا تھا. میں آج تو دنیا بول رہی ہے, میں 4.5 سال پہلے بولنا شروع ہو گیا تھا. خان کی سمجھ لو کہ میں نے 2018 میں اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے
کہ آگے پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے, یہاں کاروبار سب ختم کر دیے جائیں گے, اور کرنے والا کون ہوگا, جس کو ہم صادق اور امین کہتے ہیں. اور صادق اور امین وہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے یہ, اور میں نے اگر اس کو کوئی ہے مسئلہ تو میں سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں, ریاست مدینہ کی باتیں کی گئی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنا اب تو حقیقی آزادی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی آزادی کس سے چاہیے, کس سے چاہیے آزادی, کیوں چاہیے, اور مجھے اس چیز سے کوئی نہیں آ رہا. الحمدللہ میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کی کہ انقلاب کی بھی باتیں ہوتی ہیں, انقلاب اگر بات آتی ہے تو میں انقلاب میں بھی رکھتا ہوں. انقلاب ایسا نہیں کہ میں انقلاب نہیں رکھتا. انقلاب دو قسم کے ہیں, ایک بربادی ہے اور ایک خوشحالی ہے. ایک امن کا انقلاب ہے اور ایک بربادی کا انقلاب ہے. بربادی والا خان ہے, سچی بات ہے, جس نے پورے ملک کو جو نا جوان بچوں کا مستقبل کھا گیا. جوان بچے جو اس کو صادق اور امین کہتے تھے, ہم بھی ایک ٹائم ایسا تھا میں نے بھی کہا یار یہ ریاست مدینہ, لیکن جب میں نے کام, انسان کی اصل جو پہچان ہے نا, باتیں نہیں ہوتی, وہ کام ہوتا ہے. اب نیا پاکستان تو میں بھی بول سکتا ہوں, یہ تبدیلی نیا پاکستان تو یہ کہ آج بے روزگاری ہے, تبدیلی ہے کہ آج لوگوں کے پاس روزی نہیں ہے کھانے کو. اور وہ جو میں اگر وہ دوسرے چوروں کی جو جن کو کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہتا, یہ کہتا ہے نا اگر, تو میں یہ بات بولتا ہوں کہ اگر وہ چور تھے نا یا چور ہے جیسا بھی ہے, لیکن اگر یہ بات آتی ہے کہ پیارے 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 بھائی پاکستانی قوم سے بات کر رہا ہوں میں, کہ 70 سال کی مہنگائی, 150 روپے کلو گھی, 70 سال, 22-23 حکومتیں بھی آئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, ٹھیک ہے جی. ایک ایماندار کی حکومت آتی ہے اور گھی چلا جاتا ہے 500 روپے کلو, کھانا پینا تو ویسے ہی بند ہو جاتا ہے. آپ عمران خان کے دور نکال کے دیکھ لیں, لوگوں کے کاروبار وہاں سے, فیکٹریاں وہیں سے بند ہونا شروع ہوئی تھی. جب آپ ایک گلاس میں پانی ہے, آپ اس کو ڈھال میں مطلب ڈال دیتے ہو یہاں پر, تو وہ پانی تو گر گیا اور وہ نیچے جائے گا وہ. اور آج ہمارا پاکستان قوم, یہ بہت بڑا سچ ہے, زندوں کا قبرستان بولتا ہوں میں. اور اب صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ زندوں کا قبرستان واپسی زندہ کیسے ہوگا. آج لوگوں کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں سنتا ہوں, میری جتنی گنجائش ہوتی ہے, میرے پاس ہر وقت تو گنجائش نہیں ہے. میں تو ایک مطلب ہے کہ میں روڈوں کی کہانیاں میرے پاس ہیں, کہ روڈوں پہ میں نے جو آپ جیسے جوان بچوں کو میں نے رلتے ہوئے دیکھا ہے, روتے ہوئے دیکھا ہے, رلتے ہوئے سے مراد یہ کہ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے اور پڑھا لکھا بچہ ہے وہ. میری تکلیف ہوتی تھی مجھے کہ یار یہ میرا ملک جا کدھر رہا ہے, یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہ یار بھی بتائیں گے, 12 سال پہلے کی بات ہے. ہم یہ بات کرتے تھے کہ یار پاکستان کے حالات جو نا مطلب ہے جیسے ایک دنیا میں خوبصورت ہے, خوبصورت بندوں کا مستقبل ہے, بچوں کا ہمارا مستقبل ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہے ہمارے پیارے پاکستان میں. سچی بات ہے. تو یہ اس قسم کی سوچے. تو میں نے چھوٹا سا میرا کام ہوا کرتا تھا, تو پھر بات آئی کہ جی پہلے اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے منی پاکستان. منی پاکستان, کہ میرے سسٹم کا جو نام ہے نا وہ منی پاکستان ہے. اور دوستوں میں بیٹھ کے یہی بات ہوتی تھی کہ اگر منی پاکستان ٹھیک ہو گیا نا, اور بچوں کو پہلے محنت کی گئی, سوچا گیا, کرنے والی اللہ کی ذات ہے, کہ یار میں پہلے اپنے بچوں کے لیے کام کروں گا, پہلے اپنے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کروں گا, تاکہ مجھے جو نا کسی سے جا کے پیٹرول کے پیسے نہ مانگنے پڑے, کہ یہ بولنا پڑے یار مجھے کھانا کھلا دے, یا فلاں جگہ تو مجھے بلوا رہا ہے تو مجھے پیٹرول کے پیسے تو دے. تو اللہ کا شکر یہ سوچا کرتا تھا میں, اور میرے رب نے وہ میرے سارے معاملات سیدھے کروا بھی دیے. آج الحمدللہ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے کاروبار کرتے ہیں شو روم میں. وہ 2 بیٹے کپڑے کے شو روم پر ہوتے ہیں, 1 بیٹا یہاں فیکٹری جو میرے پاس تھی. میں تقریباً 2 سال سے میری کاروبار میں تو کوئی معاملات نہیں ہے, کیونکہ میں ان چیزوں میں تھا کہ میں نے جانا ہے جب میرے بچے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے گھر کو چلا لیں گے. یہ بہت بڑی ہسٹری ہے, یہ صرف لفظوں کی کہانی نہیں ہے, اس پہ کام ہوا. تو بات یہ آتی تھی کہ یار میں کہتا تھا کہ روشن پاکستان, خوشحال عوام, یہ کیسے بنے گا. تو میں کہتا تھا کہ یار میں سالوں پہلے بولتا تھا کہ اس کو ڈبویا جا رہا ہے, بڑا چیختا تھا, چرلاتا تھا, اور یہ لنگر خانوں کا سب سے بڑا پاکستان میں مخالف میں نے کہا یار یہ لنگڑا لولا بنایا جا رہا ہے, یہ کون سا نیا پاکستان, اور یہ کون سی تبدیلی آ رہی ہے کہ یہاں تو غربت بڑھتی جائے گی. میں ایسے پاکستان پہ لعنت بھیجتا ہوں جو آج بھوک اور افلاس ہے, اور آج میرے پاکستان کے پڑھے لکھے بچوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. اور یہاں سے جو پیسے والے لوگ ہیں اور اچھے دماغ, وہ سارے مطلب ہے کہ باہر کا رخ جو کر چکے ہیں, اور کچھ وہ بیچارے مطلب ہے کہ وہ کیا ماؤں کے لال نہیں ہیں, وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں, وہ جو ڈوبے ہیں. بہت سارے مطلب ہے کہ معاملات, بہت ساری تکلیف والے معاملات, ایک نہیں ہے. میں نے مسائل پاکستان نام رکھا ہوا ہے اس کا, اور یہ جو صدقہ بھی دیتا ہوں یہ میرے اللہ کو پتہ ہے. میں ایک جملہ میں نے اپنے رب سے کہا تھا
کہ درخواست مکے والے کے پاس ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے، اور میں نے اپنے صدقہ مدینے والے کا، میں نے اپنے ملک اور قوم کے لیے میں نے آسانیاں اور خیر مانگی ہوئی ہے. صدقے دینے کا مطلب بھی یہی ہے. بالکل. اچھا سر، میں ایک سوال اور پرسنل میں پوچھوں گا کہ آپ کو نعت پڑھنے کا بھی بڑا شوق ہے، نعت سے شاعری سے بھی بڑا لگاؤ ہے؟ نہیں، مجھے یہ کچھ چیز دیکھیں، نہیں سننے کا تو مطلب دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو مطلب ایک چینجنگ آتی ہے انسان کی. نعت سننے کا بھی شوق رہا ہے، مطلب نعت سنتے بھی تھے. اگر ایک نعت کا مجھے بول یاد آ گیا ہے جس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، وہ فائدہ کیا ہوا کہ میں نے ایک نعت کا بول سنا ہوا تھا، وہ سیاں بڑے نصیباں والیاں جنہ چگیاں مدینے پالیاں. اس کے بیچ میں ایک لفظ آتا ہے، جس گھر وچ محفل دروداں دی سجدی ہے اس گھر وچ رہن سدا خوشحالیاں. تو وہ میں نے ایک نیت کری، میں نے کہا یار میرا گھر تھا چھوٹا سا، تو اس میں سے میں نے نیت کری کہ میں مدرسے کے لیے جگہ دوں گا. تو وہ میری ایک سمجھ لے کہ جسے کہتے ہیں کہ دنیاوی اور آخرت والی انویسٹمنٹ والدہ کے لیے سال ثواب کیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو، مطلب لمبی کہانی ہے یہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آج وہی جگہ جو نا وہ پوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہاں پر، جس کو میں نے تھوڑی سی جگہ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ نے برکت دی میرے کام میں. پھر میں نے نیت کی کہ اللہ مجھے جب دوسرا گھر دے گا جہاں پر میں، جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، تو یہ جو گھر ہے میرا پرانا، اس کو میں جو نا مدرسے میں دے دوں گا. یہ نیت کری، اللہ نے وہ دیا بھی، پھر اللہ کی رحمت سے اس کو توڑ کے نیا بنا کے بھی دیا. آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں، یہ صرف یہاں نہیں ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کا. جی الحمدللہ. اچھا، بہت اچھا لگا، بہت ساری باتیں ہوئیں سر کے ساتھ، ان کے یوسف پاکستانی کے ساتھ، تو بڑا اچھا لگا، مزہ آیا. لاسٹ میں چاہوں گا ایچ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیا نیو جنریشن کو آپ میسیج دیں گے؟ یہ تمام بچوں کے لیے میرے خالی صرف پوری پاکستانی قوم کے لیے میں یہ بات بولوں گا کہ بیٹا آپ نے پڑھ لکھ تو لیا ہے، انجینئرنگ بھی بن گئے، پتہ نہیں کون سی ڈگریوں کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جتنی تعلیم لے رہے ہو نا، کوئی ڈگریاں بنا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ایل ایل بی کر رہا ہے، واللہ عالم کیا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نوکر تیار کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور اللہ نے آپ کو وسائل دیے تو آپ انجینئر بنیں، آئیں، ایک نئی انڈسٹری لگائیں، نیا ایک تجربہ کریں، گھر سے شروع کریں، تاکہ آپ کیا لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں جو بڑے بڑے لوگ جو کمپنیوں کے مالک ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیے، کسی نے کچن سے شروع کیا، کسی نے گیرج سے شروع کیا، میرے جیسے بندے نے مطلب گیلری سے شروع کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب آپ محنت کرو، خالی تعلیم آپ کے پاس ہے اور آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لیتے ہو ہاتھ میں، اور وہ جا کے جو نا مطلب ہے کہ وہ جو نا ہمارے جیسے جو لوگ ہیں اللہ نے جن کو دیا اور جنہوں نے محنت کری ہے، کاروبار کیے، تو ان کو جا کے وہ سیویاں دکھاتے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی جو نا مطلب ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے یار. میں بڑا وہ ہوتا تھا جب پڑھا لکھا بچہ جب سر بولتا تھا یا کوئی بچی بولتی تھی، تو میں ایک ہی جملہ کہتا تھا کہ بیٹا، بچی کو تو میں یہ بولتا تھا، بیٹا میں سر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. تو آپ جس طریقے سے آپ کے ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ کے پاس ہنر ہوتا نا تو آپ بہت آگے جاتے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات کچھ نہیں ہوتا، نہ تکیہ اٹھانے سے پیسے آتے ہیں، یہ قدم اٹھانے سے اور محنت کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ میں 48 گھنٹے بھی اپنی جوانی کے ٹائم پہ نہیں سویا. اور جوانوں کے لیے میرا ایک اور پیغام بھی ہے کہ جس نے جوانی گزاری غفلت اور سو کے، انشاءاللہ اس کی پوری زندگی گزرے گی رو کے. غفلت سے باہر آؤ، جب یہ زندگی بنے گی. خالی جو ٹائی لگانے سے زندگی نہیں بنے گی، محنت کرو گے تو آگے بڑھو گے. اچھا سر، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، اللہ کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، تو سماجی ورک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان دیکھے جی، بات سنیں، درد سب کو ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ درد ہوتا ہے، ہمدردیاں ہوتی ہیں. تو میرا بس یہی ہے، چھوٹے چھوٹے میں نیکیاں کوشش کرتا تھا کرنے کی. کسی کی 150 کی مدد کر کے دعا لے لینا، کسی کو روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھ کے اس طریقے سے. پھر یہ معاملہ جو ملکی جو معاملات آتا ہے، تو میری ملک کے اوپر اصل میں جو نا میں سمجھ لو کہ کافی ٹائم میں اپنے میڈیا پہ گزار دیتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ آگے حالات کیا ہوں گے. تو ہاں، تو ان چیزوں پہ میں بولتا رہتا تھا. تو تقریباً اب میں یوں کہہ سکتا ہوں 1 سال 1 مہینہ شاید ہو گیا ہے میں نے جب یہ بات بولی کہ میں نے کہا یار اب یوسف صاحب اب بولنا پڑے گا. ایک سائڈ پہ کروڑوں لوگوں کے مستقبل کی بات ہے اور ایک سائڈ پہ تمہاری خاموشی ہے. اس خاموشی کو توڑو
اور کم سے کم اپنا جو نا مطالبہ تو رکھو کہ یار اللہ کے بندو روزگار سب کی ضرورت ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جو نا دیکھیں میرے نہ کوئی میرا سیاست سے میں لنک رکھتا ہوں کوئی نہ میرا کسی سے تعلق ہے, ملتا ضرور ہوں میں سب سے لیکن کوئی سیاسی میرے معاملات نہیں ہیں. اور ایک پیغام ہی یہی تھے کہ جب تک روزگار نہیں چلے گا زندگی نہیں چلے گی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تاجر جو نا میں آج یہ بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ تاجر صرف صنعت کار نہیں ہے, بڑا دکاندار نہیں ہے. تاجر یہ پان کا جو ٹھیلا لگاتا ہے نا, جو پان کا جو کیبن ہے جس کا, اور کیلے کا جو ٹھیلا اور یہ پرچون والا, سر یہ بھی تاجر ہے. اور صرف مزدور وہ ہے جو دوسرے کے پاس جا کے مزدوری کرتا ہے, باقی سارے تاجر ہیں. خالی صرف صنعت کار تاجر نہیں ہے, یا مطلب ہے کہ بڑے شو روم والا تاجر نہیں ہے. اور جب صاحب کا کاروبار چلے گا تو انشاءاللہ تعالی روشن پاکستان بھی بنے گا. یہی اصل بات ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی جناب, یہ تھے یوسف پاکستانی اور ان سے بات کری بہت اچھا لگا اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا. نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے نئے انداز سے نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فواد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.